ناظرین، پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ اس نوعیت کا کیس ہے کہ اسرائیل میں جا کر ملازمت کرنے والے کچھ لوگوں کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں اور کیا انہیں ملازمت کرنے کا حق ہے ایک ایسے ملک کے اندر جا کر جس کے ساتھ ہماری نظریاتی جو ایک آپس میں کشمکش ہے، مخالفت ہے، اور پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ایک اسلام کے نام پر اور ایک مذہب کے نام پر جو ایک تنازع ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یعنی پاکستانی بم کی اصلاح اور اسلامی بم کی اصلاح جو ہے وہ اسرائیل کی نے ہی شروع کی تھی۔ یعنی پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرنے والا ملک اور پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ فنڈنگ کرنے والا ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو اسرائیل میں جا کر پاکستانی ملازمت کریں، کیا اس پر جو ہے ہمارے قانون کی گرفت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس پر ایک بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ غیرت بڑی چیز ہے جہان تگدو میں، کہ ہمارے لیے جو ہے ہماری غیرت سے بڑھ کر کہ اسرائیل اور یہودی جو ہمیشہ سے اسلام کے مخالف رہے ہیں اور جس کو ہمیشہ ہی اسلام نے کنڈیمڈ کی ہے اور جنہوں نے اسلام کے خلاف ہمیشہ سازشیں کی ہیں، ان ممالک کے ساتھ تعلق رکھنا یا خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھنا وہ ہماری قومی غیرت کے خلاف ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب آپ بھوکے مر رہے ہوں اور جب آپ کو جو ہے روٹی کی طلب ہو اور جب آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور کام نہ ہو، جب آپ کے اپنے ملک میں روزگار نہ ہو، جب آپ کو جو ہے وہ جان کے لالے ہوں، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو کسی یہودی کے پاس یا کسی اسرائیل کے پاس جا کر نوکری کرنے کی بات ہے۔ آپ اسلام میں ہے کہ آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اس پہ ایک سوشل میڈیا پہ بحث چلی ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحثیت خبر کہ پاکستانیوں کا وہاں پہنچ جانا، یعنی میرپور خاص کے یہ 7-8 لوگ ہیں اور جو پچھلے 7-8 سال سے وہاں پہ نوکری کر رہے تھے، ان میں کامل انور صاحب ہیں، کامران صدیقی ہے، نعمان صدیقی ہے، محمد ذیشان ہے، اسلم ہے، ماجد ہیں اور ایک خاتون ستارہ پروین ہے۔ یہ لوگ وہاں پہ نوکریاں کر رہے تھے اور عرصہ دراز سے ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ ان کے پاس، کیونکہ پاکستان کا جو ویزا ہے، جو پاسپورٹ ہے، اس پر تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل ناٹ الاؤڈ، آپ اسرائیل نہیں جا سکتے، آپ پوری دنیا میں ٹریول کر سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے۔ تو یہ لوگ اسرائیل کیسے پہنچتے تھے؟ تو جب ان سے ایف آئی اے کرائم سرکل نے جب تفتیش کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں سے پہلے اردن جاتے تھے، اردن سے پھر جو ہے وہاں سے بائی روڈ اسرائیل جانا آسان ہے، چونکہ وہاں پہ ان کے پاس وہاں کے ورک پرمٹ تھے، وہاں پہ یہ جایا کرتے تھے۔ اور وہاں پر ان کا جو جاب تھا، وہاں جو ان کا کام تھا، کوئی جو ہے وہ گاڑیوں کو پنچر لگانے والا تھا، کوئی گاڑیوں کو دھونے والا، گاڑیوں کو واش کرنے والا تھا، یعنی چھوٹے موٹے کام یہ وہاں پہ کر رہے تھے اور وہاں پہ سے جو ہے وہ پیسے اپنے گھر بھیجتے تھے یونین بینک کے تھرو۔ پاکستان میں پیسہ ان کا آ رہا تھا، اس طرح یہ اپنے خاندانوں کو پال رہے تھے۔ تو بظاہر اگر انسانی ہمدردی کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں پر جا کر کام کیا، لیکن بحیثیت پاکستانی ملک کے ایک ہمیں اسلام کے ایک سپوت ہونے کے اور پاکستان کے ایک فرزند ہونے کے، تو ہم پہ یہ لازم ہے کہ جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں ہم ان کو فالو کریں۔ تو یہ لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے، ان کو پکڑا گیا ہے، لیکن پاکستان سے کن لوگوں کی معاملت رہی، کیونکہ 7 سال سے یہ پاکستان میں پیسے بھی بھجوا رہے تھے، پاکستان میں ان کا آنا جانا بھی لگا ہوا تھا۔ اب ان کو کس طریقے سے رپورٹ ہوئی ایف آئی اے کو اور ان کی گرفتاریاں عمل میں آئیں تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے، یعنی کل سے جب سے یہ بات سامنے آئی ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کی جو ہے وہ گونج اٹھی ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہزاروں پاکستانی ہیں جو یہاں سے اردن اور شام کے اور مصر کے نام پہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، لیکن در حقیقت وہ جا کر اسرائیل میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری حکومت کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں کے لیے جگہ کو تنگ کر دی ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہے اپنے ہی لوگوں کے لیے روزگار ختم ہو گئے ہیں۔
ہمارے اپنے ہی ملک میں اپنی ضمیر کو ہم نے اپنے اجنبی بنا دی ہے، ہمارے اپنے ہی لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک ہو گئے ہیں کہ انہیں جو ہے اسرائیل جیسے ملک کا جو ہے وہ انتخاب کرنا پڑ رہا ہے، وہاں مزدوری کرنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ تو اس چیز پہ جو ہے ہمارے حکام کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور عوام کو بھی، اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ شعور پیدا کریں، لوگوں کو یہ بات باور کرائیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو ہمیں جو ہے ایسی جگہوں کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایسے رزق کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں ایسے کام میں نہیں جانا چاہیے جس سے ہماری قومیت پر، ہماری عصمت پر، ہماری حمیت پر آنچ آتی ہو۔